الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام اور علماء مساجد یہاں پر حاضر آئے. اس سے پہلے یہاں پر جو میٹنگ تھی اس وقت اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے پہلے کی جو میٹنگ تھی اس ہال کے اندر جو تقریباً 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں اس میں موجود تو نہیں تھا لیکن اس کے میں نے ویڈیوز اور فوٹو کاپیز دیکھے. اس میں بھی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سنی علماء کی تعداد زیادہ تھی, کیونکہ یہ بات بھی کچھ لوگوں نے بالخصوص یہ بے خیالی میں یا جان بوجھ کر کے کسی نے یہ سوچا چھوڑنے کی کوشش کیا کہ وہ میٹنگ کچھ دوسرے فرقے کے لوگوں بالخصوص نام لے کر کے وہاں بھی علماء نے اس پہ تائید کیا اور 12 تاریخ کے اندر سنی علماء کی میٹنگ ہوئی ہے, ایسا اس نے تاثر دینے کی کوشش کی. اور میں نے اس کو جھڑک کر کے کہا کہ تم نے یہ جو ہے تو فتنہ پھیلانے کا کام کیا. میں نے اس کو بلا کر اس شخص کو کہا کہ تم نے یہ فتنہ پھیلانے کا کام کیا ہے, یہ حرکت تمہیں قطعی متزیب نہیں دیتی تھی, تم ایک چینل چلا رہے ہو, تمہیں تو سیدھی سادی بات اور مکمل اور کمپلیٹ جو ہو میٹنگ میں وہ بات لوگوں تک پیش کرنا چاہیے. تو اب یہ اتنی بڑی تعداد ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ مکمل جو باتیں ہیں یہاں پر جو ہو رہی ہیں, فقط یہ نہیں کہ پچھلی 12 تاریخ ہونے والی میٹنگ کا رد کیا جائے یا اس موضوعات کو سنایا جائے, نہیں. اب ہمیں عوام الناس کے سامنے اپنے کیا خیالات ہیں, ہمارے درد و غائب کیا ہیں, ہمارے آج کی میٹنگ کا مقصد کیا ہے, وہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے جلدی سے مختصر نہیں ہوتا, لیکن میں مختصر ہی کرنے کی کوشش کروں گا. میں عادت سے مجبور ہوں, اکثر لوگ جو شکوا کرتے ہیں کہ وقت زیادہ لیتے ہیں. تو آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام علماء کرام جو پچھلے تقریباً 3 مہینے سے محنت کر رہے ہیں, جس راستے پر چلنے اور چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آج ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ملک کی سلامتی, اس کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے, بالخصوص ملک کے آئین کو بدلا نہ جا سکے, اس کے سموِدھان کو بگاڑا نہ جا سکے, یہاں پر ہندو مسلم دیگر جتنے بھی اقوام ہند ہیں ان سب کو ان کے حقوق جیسے اب تک ملتا آیا ہے ملتا رہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیاسی جماعتوں نے مل کر کے انڈیا الائنس بنایا ہوا ہے اور ان کا جو اتحاد ہے, اس متحدہ الائنس کا, اس گٹھ بندھن کا جو بھی امیدوار یہاں پر ہے اسے ہی ووٹ دے کر کامیاب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بڑی لفظوں میں یہ کہہ دوں, اس وقت کسی کو جتانا, کسی جماعت, کسی پارٹی یا کسی رشتہ دار, یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کینڈیڈیٹ کو جتا کر کے لانے کی کوشش کریں جو ہمارے ملک کے آئین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو. تو بھیونڈی میں ہمارے شہر میں اس جو حلقے میں جو امیدوار انڈیا الائنس کی طرف سے ہے, ان کا نام سویت ماترے ماریا ماما ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں, آپ لوگوں سے مراد یہ ہے عوام الناس سے, یہ جو حاضرین ہیں, یہ جو ناظرین ہیں, یہ تو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں, یہ جو بات ہمارے پیٹ کے پیچھے ہمارے بعد اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد لوگوں تک پہنچے گی. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, پچھلی جو بھی باتیں کسی نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, کسی نے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی, اس کے پیچھے ان کا کیا مفاد ہے, میں بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بغیر مفاد کی وہ حرکت نہیں کی گئی. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں پورے عوام الناس سے, صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ میں اپنے دلت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے عقیل بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے قربی سماج کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے پانڈل سماج کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں
میں اپنے ہر طبقے کے جتنے جو تو بھیونڈی کے اس حلقے میں رہتے ہیں سب سے یہ کہتا ہوں، ملک ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اس کو بچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی اچھے کینڈیڈیٹ کو چننے کی کوشش کریں، ہم بھی اچھے کینڈیڈیٹ کی طرف آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ جب تک اس طریقے سے مل جل کر کے اچھے کینڈیڈیٹ کو لانے کی کوشش کی گئی اور اچھے کینڈیڈیٹ کامیاب ہو کر کے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب برقرار تھی۔ اور جب سے یہ تمام چیزیں ایک طرفہ ہونے لگی، جب سے دھرم اور مذہب کے نام پر ووٹ حاصل کیے جانے لگے، جب سے یہ تمام بگاڑ پیدا ہونے لگا، اس لیے میں بہت ہی معتبرانہ انداز سے، بڑے ہی معذرت کے ساتھ اور بڑے ہی محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کے بہکاؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مواقع بہت آئیں گے، انشاءاللہ اس پر غور فکر کریں گے، لیکن ابھی جو وقت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا الائنس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کر کے کامیاب کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سب کے مدعے ہوتے ہیں تو کیوں سب الیکشن کے ٹائم پہ ہی لوگ اپنے اپنے مدعے پیش کرتے ہیں؟ پچھلے میٹنگ میں کچھ لوگوں نے ہم کو فقط ہمارے دل کو جو ہے تو دلاسا دینے کے لیے ہم اس مدعے کے تحت میٹنگ ہم نے لیا ہے کہ کچھ لوگ جیل میں بندوں کو کون چھڑائے گا کہ یہ لوگ پینڈل چھڑائیں گے، یہ معاملہ۔ تو اس پر ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ آخر یہ الیکشن کے وقت میں ہی سارے مدعے کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی برسات کے موسم میں تو مرکز زمین پر بھی گھاس اگاتی ہے، سمجھے کہ سمجھے ایک موسم آیا ہے، سبھی اپنے اپنے مدعے پیش کرتے ہیں، سچے بھی جھوٹے بھی، اس لیے کبھی کبھی سچے جو ہے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جھوٹے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ووٹ کرنا ہے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ کہوں گا کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پوری ہونا چاہیے۔ علماء کرام کی 3 سے 3.5 مہینے کی محنت ہے۔ ابھی لوگ کہہ رہے تھے، کسی نے شکایت کیا بلکہ اس کو ہمارے جو تو بھائی صاحب نے کہا یہ کہ لوگوں نے چینل بھی یہ چلایا کہ کیا بات ہے کہ علماء کی زبان میں اثر نہیں رہا۔ ارے یہ اثر کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ گرامین کو چھوڑ کر کے بات بھی اگر آپ کرتے ہیں تو 30,000 ووٹرز کے نئے نام ووٹر لسٹ میں ڈال دیے۔ یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جمعہ کے بیان میں دیگر مواقع پر جو اس طرح کے نصیحتیں قائم کر کے لوگوں نے زور دیا کہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں ڈالیں گے۔ ابھی رپورٹ عشاء کی نماز سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو اصل میں جو الیکشن ہوا، پچھلے الیکشن میں جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، اس وقت جب ووٹ دینے کے لیے گئے تو ان کو ووٹ دینے نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو جو ہے تو ڈاؤٹ فل جو ہے تو قلم لگا کر کے ان کو واپس کر دیا گیا کہ تم ڈاؤٹ فل میں بھی اپنے آ گئے۔ ڈاؤٹ فل یعنی جو ڈاؤٹ فل ہے اس پر NRC لاگو ہو سکتی ہے، وہ آپ نے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں ایک دوسرے کو بیان کر سکتا تھا۔ تو ان کو ڈاؤٹ فل میں ڈال دیا گیا کہ تم نے پہلے اس کے پہلے ووٹ نہیں دیا، ابھی تمہارے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے اور تمہارا جو ہے تو جو ID کارڈ درست نہیں ہے، اس لیے تم ووٹ نہیں دے سکتے، وہ واپس کر دیا۔ اور ایسے 100-150 نہیں بلکہ 50,000 لوگوں کو واپس کیا۔ اس لیے میں عام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہارا کوئی بھائی چھوٹے نہ پائے، کوئی بہن چھوٹے نہ پائے، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، ماں، بہن جو بھی ہے، دوست احباب، پڑوسی، سب کو زور دے کر کے آپ کے بات کرو اور کوشش کرو کہ ہر شخص جس کو 18 سال کی عمر سے زیادہ عمر ہے اور جو ووٹر لسٹ میں نام ہے وہ ووٹ ضرور دے، ضرور دے، ضرور دے۔ 100% پولنگ ہونا چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ کھالی پار کے بیٹھے ہیں، اس کے پہلے جب یہ لوک سبھا کا الیکشن ہوا تھا کھاڑی پار میں 10% پولنگ ہوئی، ایک بوتھ پر 11% ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ عیدگاہ میں وہاں 18%، اس طریقے سے دھامن ناکے پر وہاں پر 18%، حیدی نگر کی طرف اور کم، بھوگٹ نگر کی طرف 13%۔ جس علاقے میں میں رہتا ہوں، جس بوتھ پر میرا نام آتا ہے وہاں 23% تھا۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن جو ابھی تک کی رپورٹ ہے اس پہ سب سے زیادہ پرسنٹ مارا، کیونکہ میں ہر الیکشن میں حصہ لیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کا ووٹ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو لہٰذا بس گزارش آپ کے لیے کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو میری بات کو سن رہے ہیں یا سن سکیں گے، میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جس پولنگ بوتھ پر بہت زیادہ جو ہے تو پولنگ ہوگی اس کو اول نمبر کو یہ انعام دیا جائے گا، 2 نمبر پہ یہ انعام دیا جائے گا۔ میرے پاس یہ تجویز تھی، لیکن چونکہ معاملہ وہ سیٹ نہیں ہو پایا تو میں نے یہ پیش نہیں کیا، ورنہ میں یہ رکھنے والا تھا۔ میرے پاس یہ تجویز تھی کہ ایسے کوئی حکمت لگائی جائے
میں گزارش آخر یہ کروں گا زیادہ سے زیادہ پولیس بوتھ پر پہنچنے کی کوشش کریں بغیر کسی لالچ کے. اپنا یہ فرض سمجھتے ہوئے کہ ووٹ دینا ہمارا حق ہے, ہمارے پاس یہ امانت ہے, اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.